اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالی شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ابتلاءات ڈالے، سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ فرمایا ہے میرے اللہ میری اولاد کو بھی امامت دے دے۔ فرمایا ان میں جو ظالم ہوں گے اللہ کے باغی ہیں انہیں یہ امامت نہیں مل سکتی، مقتدا وہی بنیں گے جو تیرے طریقے پر چلیں گے۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں ابن عباس کہتے ہیں 30 صفات تھیں ابراہیم علیہ السلام نے۔ 10 کا ذکر اللہ نے سورۃ توبہ میں کیا اور 10 کا ذکر اللہ نے سورۃ مومنون اور معارج میں کیا اور 10 کا ذکر سورۃ احزاب میں کیا، جن میں توبہ ہے، عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اللہ کے راستے کا جہاد ہے، نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، لغویات سے بچنا ہے، امانت صحیح ادا کرنی ہے، وعدے کا ایفا کرنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اللہ نے تقریباً ان 4 صورتوں میں، سورۃ توبہ میں، سورۃ مومنون میں، سورۃ المعارج میں اور سورۃ الاحزاب میں 30 صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کمالات، اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم میں سے ہر ایک سے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر۔ اگرچہ نبی کے دل میں جو صفات ہیں ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، نبی کی توبہ ہماری توبہ کی طرح نہیں، نبی کا استغفار ہمارے استغفار کی طرح نہیں، نبی کا ذکر ہمارے ذکر کی طرح نہیں، بلکہ وہ اکمل طریقے پر، نورانی طریقے پر ہے۔ تو ان صفات میں اللہ نے پہلی صفت توبہ بیان کی۔ اللہ تعالی یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر آدم کا بیٹا خطاء کثیر الخطا ہے، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک زبان سے، آنکھ سے، اعضاء سے اللہ کے بڑے احکامات توڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی غلطیاں نہیں، زندگی بھر کی غلطیاں، سال کی غلطیاں، مہینوں کی غلطیاں، دنوں کی غلطیاں، گھنٹوں اور لمحات کی غلطیاں بے شمار ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں توبہ کے لیے کہا کہ جتنی اعلیٰ توبہ ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں انسان محبوب بنے گا۔ قیامت کے دن 4 قسم کی گواہیاں ہوں گی۔ یوم اذن تحدث الارض اخبارها، ایک زمین گواہی دے گی کس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور یہ بدیاں کی ہیں۔ زمین پر نیکی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور زمین میں بدی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارے موبائل میں باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ موبائل جو ہے اس میں ربڑ کی چیزیں ہیں،
لوہے کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ زمین کی دھاتیں ہیں، زمین کا حصہ ہیں۔ یہ جیسے بات کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ تو رب العالمین کے حکم سے کتنی زیادہ محفوظ ہوں گی وہ اعمال اور افعال۔ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل بھی ریکارڈ میں آئے گا۔ نیکی کی ہے وہ نیکی ریکارڈ میں، بدی کی ہے، گناہ کا جذبہ ہے وہ ریکارڈ میں۔ زمین میں یہ چیز چسپاں ہو جائے گی، زمین اس دن خبریں دے گی، خبریں اللہ کے امر سے بول اٹھے گی۔ دوسری چیز انسان کا خود اپنا جسم ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آدمی کے ہاتھ بولیں گے، آدمی کی پاؤں اور ٹانگیں بولیں گی، انسان کی آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، اللہ کا امر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کفار کو میدان معاشر میں الٹا کر کے لایا جائے گا، وہ اپنے سروں کے بل چلیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو ذات دنیا میں پاؤں پر چلا رہی ہے وہی ذات سر پر چلائے گی، ٹانگیں اوپر سر نیچے، الٹا دنیا میں رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالی شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ابتلاءات ڈالے، سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ فرمایا ہے میرے اللہ میری اولاد کو بھی امامت دے دے۔ فرمایا ان میں جو ظالم ہوں گے، اللہ کے باغی ہیں، انہیں یہ امامت نہیں مل سکتی۔ مقتدا وہی بنیں گے جو تیرے طریقے پر چلیں گے۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں ابن عباس کہتے ہیں 30 صفات تھیں ابراہیم علیہ السلام نے۔ 10 کا ذکر اللہ نے سورۃ توبہ میں کیا اور 10 کا ذکر اللہ نے سورۃ مومنون اور معارج میں کیا اور 10 کا ذکر سورۃ احزاب میں کیا، جن میں توبہ ہے، عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اللہ کے راستے کا جہاد ہے، نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، لغویات سے بچنا ہے، امانت صحیح ادا کرنی ہے، وعدے کا ایفا کرنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اللہ نے تقریباً ان 4 صورتوں میں، سورۃ توبہ میں، سورۃ مومنون میں،
سورۃ المعارج میں اور سورۃ الاحزاب میں 30 صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کمالات، اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم میں سے ہر ایک سے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ اگرچہ نبی کے دل میں جو صفات ہیں ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ نبی کی توبہ ہماری توبہ کی طرح نہیں، نبی کا استغفار ہمارے استغفار کی طرح نہیں، نبی کا ذکر ہمارے ذکر کی طرح نہیں، بلکہ وہ اکمل طریقے پر، نورانی طریقے پر ہے۔ تو ان صفات میں اللہ نے پہلی صفت توبہ بیان کی۔ اللہ تعالی یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر آدم کا بیٹا خطاء کثیر الخطا ہے، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک زبان سے، آنکھ سے، اعضاء سے اللہ کے بڑے احکامات توڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی غلطیاں نہیں، زندگی بھر کی غلطیاں، سال کی غلطیاں، مہینوں کی غلطیاں، دنوں کی غلطیاں، گھنٹوں اور لمحات کی غلطیاں بے شمار ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں توبہ کے لیے کہا کہ جتنی اعلیٰ توبہ ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں انسان محبوب بنے گا۔ قیامت کے دن 4 قسم کی گواہیاں ہوں گی۔ یوم اذن تحدث الارض اخبارها، ایک زمین گواہی دے گی کس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور یہ بدیاں کی ہیں۔ زمین پر نیکی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور زمین میں بدی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارے موبائل میں باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ موبائل جو ہے اس میں ربڑ کی چیزیں ہیں، لوہے کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ زمین کی دھاتیں ہیں، زمین کا حصہ ہیں۔ یہ جیسے بات کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ تو رب العالمین کے حکم سے کتنی زیادہ محفوظ ہوں گی وہ اعمال اور افعال۔ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل بھی ریکارڈ میں آئے گا۔ نیکی کی ہے وہ نیکی ریکارڈ میں، بدی کی ہے، گناہ کا جذبہ ہے وہ ریکارڈ میں۔ زمین میں یہ چیز چسپاں ہو جائے گی، زمین اس دن خبریں دے گی، خبریں اللہ کے امر سے بول اٹھے گی۔ دوسری چیز انسان کا خود اپنا جسم ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آدمی کے ہاتھ بولیں گے، آدمی کی پاؤں اور ٹانگیں بولیں گی، انسان کی آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے۔ اللہ کا امر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کفار کو میدان معاشر میں الٹا کر کے لایا جائے گا، وہ اپنے سروں کے بل چلیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو ذات دنیا میں پاؤں پر چلا رہی ہے وہی ذات سر پر چلائے گی۔ ٹانگیں اوپر سر نیچے الٹا دنیا میں رہا، اللہ الٹا چلا کر دکھائیں گے۔ اللہ کا امر ہوگا اے سر چل تو، یہ سر جائے پاؤں والا عمل اختیار کرے گا، چلے گا۔ اسی طرح انسان کے اعضاء بولیں گے۔ آنکھ نے جو حرام کیا وہ خود بولے گی، کان نے حرام سنا وہ بولے گا، زبان اسی طرح اول شیء لا ينبئ لفخذہ، پہلی شے جو بولے گی انسان کی ران بولے گی۔ فرمایا قرب قیامت میں
آدمی کے ہاتھ میں عصا ہوگا، یہ عصا کا پھندنا اور کنارہ یہ بھی خبریں دے گا قرب قیامت میں کہ تو گھر سے نکل گیا تھا، تیرے گھر والوں نے پیچھے کیا کام کیے، یہ خبریں دے گا۔ تو یہ اعضاء جو ہیں یہ خبریں دیں گے نیکی کی اور بدی کی۔ یہ دوسرا انسان کے لیے شاہد اور گواہ ہے۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بات بھی نہیں کرتا، فرشتہ تیار کھڑا ہے، ریکارڈ میں لا رہا ہے۔ اعضاء علیحدہ گواہ ہیں، فرشتے علیحدہ ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، دو فرشتے تو ہر وقت ہیں، صبح کی نماز سے عصر تک، عصر سے صبح تک۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ نے دنیا میں فرشتے انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے آنکھ پر 7 یا 8 فرشتے مقرر ہیں، اور ایک روایت میں ہے 160 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اس میں کارگزاری جو صبح سے شام تک جو کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو دیکھتا ہے، جس کے افعال ہیں وہ سارے ریکارڈ میں آ رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کے پاس سارے رول نامچے ہیں، ریکارڈ ہے، اور وہ پکا ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ یہ صحیفے ہوں گے، فرمایا کہ یہ نشرت الصحف، ان صحیفوں کو پھیلایا جائے گا، بعضوں کے دفتر ہوں گے یہ صحیفے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں انسان جائے اور یہ چاروں گواہ ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، اس کے لیے اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے۔ یہ توبہ جو ہے یہ تریاق ہے، گناہ زہر ہے، اس زہر کو ہٹانے کے لیے یہ تریاق ہے توبہ۔ توبہ کے معنی لوٹ کر واپس آ جانا۔ آدمی غلط راستے پر چلا گیا تھا، واپس آ جائے۔ اس میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہے اور حقوق العباد کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی شرطیں بیان کی، صحابہ کرام نے بیان کی توبہ۔ اس کے اندر پہلی شرط یہی ہے اقلاع عن المعصیہ، معصیت سے آدمی ہٹ جائے۔ جس گناہ میں ہے اس گناہ کو پہلے چھوڑے پھر توبہ کرے۔ گناہ چھوڑے نہیں توبہ کر رہا ہے، یہ استہزاء ہے اللہ کے ساتھ۔ فرمایا یہ ایسا استغفار ہے کہ اس استغفار پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی ہے اقلاع عن المعصیہ۔ یہ ہمارے میں عام مرض ہے، بد نظری بھی کرتے رہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے رہیں گے، جھوٹ بھی بولتے رہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری لا حول ولا قوت الا باللہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی تعجب کرتی۔ یہ کیسا انسان ہے توبہ کر رہا ہے، توبہ کے دوران ہی گناہ میں منہمک ہے۔ اس لیے کہا شراب میں ہے شراب چھوڑ دے، بد نظری ہے بد نظری چھوڑ دے، حرام سن رہا ہے حرام چھوڑ دے، تانا دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، غلط پلان بنا رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، سچی توبہ کر لے۔ اقلاع عن المعصیہ، معصیت سے ہٹ جائے، پھر اللہ پاک اس کی طرف توجہ کرے۔ دوسری چیز لکھی ہے کہ الندم، آدمی شرمندہ ہو جائے، اپنی زندگی کو دیکھ کر شرم آ جائے کہ مجھ جیسا گندا کائنات میں کوئی نہیں۔ تعلم القلب،
دل دکھیا ہو جائے، دل آدمی کا دکھیا ہو جائے کہ میں کیا کر بیٹھا، شرمندگی آدمی کو لاحق ہو جائے، ندامت ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اپنی عمر کا، مال کا، صحت کا ضیاع کیا ہے، اللہ کے اوامر کو پاؤں کے نیچے میں نے روندا، اس لیے عزم کر رہے اس کے اوپر اللہ یعود الیہا عزمن جازما، پکا عزم کر لے کہ میں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹوں، عزم جازم کرے، پھر جتنے گناہ ہیں اللہ ملیا میٹ کر دیں گے، رب العالمین صفا کر دیں گے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔